اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ شائع ہے یا انٹروورٹ ہے تو ان باتوں کو بالکل آپ اپنے مائنڈ سے نکالیں، کیونکہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں بھی بہت شائع ہوں اور انٹروورٹ اینٹی سوشل ہوں، لیکن جب میں انٹرویو دینے کے لیے روم میں انٹر ہوئی تھی تو اس یقین کے ساتھ انٹر ہوئی تھی کہ میں انشاءاللہ انٹرویو کلیئر کر کے نکلوں گی اس روم سے، اور الحمدللہ ہوا بھی کچھ ایسے ہی۔ اور انٹرویو میں جھوٹ بالکل بھی نہیں بولنا، کیونکہ جو پاس میں سائیکولوجسٹ بیٹھا ہوا تھا ان کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس وقت جو بول رہے سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو جھوٹ کو بالکل اوائڈ کیا کریں۔ تو یہ میرے ساتھ FNS ریکمینڈڈ کینڈیڈیٹ ہے جو آج آپ سب کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گی۔ تو ان کی انٹرویو راولپنڈی میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں سب سے پہلے تو یہ اپنے مارکس بتائیں گے کہ کتنے FSC میں کتنا مارکس تھا اور میٹرک میں ان کے کتنے مارکس تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سارا کچھ جو بھی ان سے پوچھا گیا تھا انٹرویو میں، جو بھی ان کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے وہ آپ سے شیئر کرنے والی ہے۔ اور اس کے علاوہ مطلب کتنا ٹائم لگتا ہے وہاں انٹرویو کے دن، تو وہ سب کچھ آپ کو بتائے گی، ٹھیک ہے۔ تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آپ سے میرا سب سے پہلا کویسچن یہ ہے کہ آپ اپنا میٹرک اینڈ FSC کے مارکس بتائیں، کیونکہ بہت سارے ویورز اور کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں وہ مارکس کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن رکھتے ہیں۔ تو آپ مجھے اپنا مارکس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ میٹرک میں میرے 1024 مارکس تھے اور FSC میں میرے 922 مارکس تھے۔ تو آپ سے میرا سیکنڈ کویسچن یہ ہے کہ آپ کو انٹرویو کال جب آئی تو آپ کو کتنا ٹائم دیا تھا، مطلب درمیان میں آپ کو کتنا گیپ دیا تھا انٹرویو کے لیے۔ اور میرا پھر اس کے ساتھ ایک اور یہ کویسچن ہے کہ ٹائم کیا تھا جب آپ کو انٹرویو کی کال آئی تھی۔ انٹرویو کی کال مجھے دوپہر کے تقریباً 1 to 2 o'clock آئی تھی، اور تقریباً 1 ہفتے کا وقت ملا تھا، مطلب جب مجھے کال آئی تھی نا تو اس کے ٹھیک 1 ویک بعد میری انٹرویو تھی۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ تو اب میرا نیکسٹ کویسچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کال کون سی نمبر سے آئی تھی۔ تو پلیز یہ ذرا آپ کینڈیڈیٹس کی اور جو میرے ویورز ہیں ان کی یہ کنفیوژن ذرا آپ دور کیجیے۔ مجھے کال GHQ کے آفیشیل نمبر سے آئی تھی، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا انٹرویو ڈیلے ہوتا ہے یا کوئی اور ایشو ہوتا ہے تو پھر موبائل کے نمبر سے بھی کال آ سکتی ہے۔ اوکے، اور جب آپ کو کال آئی تو انہوں نے کچھ پوچھا تھا آپ سے، آپ کے نیم اور FNS رول نمبر وغیرہ؟ نہیں، بس مجھ سے کوئی خاص سوال نہیں کیا تھا، میرا نام پوچھا تھا مجھ سے اور ٹیسٹ کا بتایا تھا کہ اس طرح ٹیسٹ دیا تھا آپ نے، تو اس کے حوالے سے ایک کال آئی ہے انٹرویو کے لیے، اور بس ٹائم بتا دیا، اور جگہ کا میں نے خود پوچھا کہ مطلب کہاں پہ ہے، تو بس اس کا بتا دیا۔ اچھا، تو آپ مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کس ٹائم پر وہاں پہنچی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر آگے کا جو بھی پروسیجر ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ انٹرویو کے دن میں جو ٹائم انہوں نے دیا تو اس سے پہلے پہنچی تھی۔ جب میں ادھر پہنچی تو ادھر پہلے سے کچھ کینڈیڈیٹس موجود تھے، ادھر ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کیا کیونکہ باقی کینڈیڈیٹس ابھی نہیں آئے تھے۔ جب سارے پورے ہو گئے تو پھر ہمیں ایک گاڑی میں بٹھایا اور GHQ لے کے گئے، پھر ادھر ایک الگ روم میں ہم سب کی انٹرویو باری باری ہوتی گئی۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ مطلب اس راولپنڈی کے سینٹر میں صرف راولپنڈی کے کینڈیڈیٹس نہیں تھے، ڈیفرنٹ ایریاز سے آئے ہوئے تھے۔ اور ایک اور بات یہ کہ مطلب آپ لوگ اپنے ساتھ زیادہ اٹینڈنس نہ لے کر آئے، کیونکہ ادھر ہمارا سارا دن لگ جاتا ہے اور اندر بھی الاؤ نہیں کرتے، وہ لوگ باہر ہی ویٹ کرنا پڑتا ہے ان کو۔ اور جو لوگ زیادہ دور سے آئے ہوئے تھے تو مطلب وہ لوگ ایک دن پہلے آئے تھے اور انہوں نے اسٹے کیا تھا ہوٹل وغیرہ میں۔ اور جب میری باری آئی تو میں نے ڈور نوک کیا اور پرمیشن لی، تو سر نے الاؤ کر دیا۔ پھر میں اندر گئی، پہلے سلام کیا سر کو، پھر انہوں نے بیٹھنے کا بولا، میں بیٹھ گئی۔ اور میرے ساتھ روم میں صرف ایک آفیسر تھے جو سائیکولوجسٹ تھے، اور جو آن لائن ہوتے وہ بھی 5 to 6 آفیسر تھے، جن میں سے 2 فیمیل تھی اور 3 میل آفیسرز تھے۔ اور جو روم میں سائیکولوجسٹ بیٹھے ہوئے تھے ان کا رول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے تو وہ آپ کے باڈی لینگویج کو ایگزامائن کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ مطلب آپ نروس تو نہیں ہے، تو وہ یہ چیزیں نوٹ کرتا ہے۔ اور وہ آپ کے مینٹل سٹیٹ کو چیک کرتا ہے، آپ کے کانفیڈنس لیول کو چیک کرتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں اور اپنے کانفیڈنس لیول کو مینٹین رکھیں۔
اور اگر ہو سکے تو اپنے باڈی کو زیادہ موومنٹ نہ دیا کرے، اپنے ہاتھ زیادہ نہ ہلائے اور ادھر ادھر بھی نہ دیکھے. جو آفیسر آپ سے سوال کرتا ہے بس ان کو دیکھ کے ان کے آنسر کا جواب دیا کرے اور آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ مینٹین رکھا کرے. تو اس سے آپ کے کانفیڈنس کا پتہ چلتا ہے. اور انٹرویو میں جھوٹ بالکل بھی نہیں بولنا، کیونکہ جو پاس میں سائیکولوجسٹ بیٹھا ہوا ہوتا ہے ان کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس وقت جو بول رہے سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو جھوٹ کو بالکل ایوائڈ کیا کرے. اور اگر پرسنالٹی کی بات کی جائے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ شائع ہے یا انٹروورٹ ہے تو ان باتوں کو بالکل آپ اپنے مائنڈ سے نکالیں. کیونکہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں بھی بہت شائع ہوں اور انٹروورٹ اینٹی سوشل ہوں. لیکن جب میں انٹرویو دینے کے لیے روم میں انٹر ہوئی تھی تو اس یقین کے ساتھ انٹر ہوئی تھی کہ میں انشاءاللہ انٹرویو کلیئر کر کے نکلوں گی اس روم سے. اور الحمدللہ ہوا بھی کچھ ایسے ہی. اور میرے خیال میں اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ادھر میں نے اپنا کانفیڈنس لیول مینٹین رکھا اور جو سوال انہوں نے کیے تھے میں نے کانفیڈنٹلی سارے کویشچنس کا آنسر دیا اور آنیسٹ ہو کے سارے کویشچنس کا آنسر دیا تھا میں نے. اچھا، تو آپ مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کے انٹرویو کی اسٹارٹنگ میں کون سے کویسچنس آپ سے کی گئی، مطلب پہلا کویسچنس کیا تھا، پھر نیکسٹ آپ سے کون سے کویسچنس پوچھے گئے، اور اکیڈمک میں آپ سے کون سے کویسچنس پوچھے گئے تھے، اور کچھ جنرل کویسچن یا اس طرح کے کویسچن یہ بتائیں. پہلا کویشچن ان کا یہی تھا کہ اپنا انٹروڈکشن کرائے. بس انٹروڈکشن میں آپ نے اپنا نیم بتانا ہے، اپنے فادر کا نیم بتانا ہے، ان کا پروفیشن بتانا ہے اور آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہو یہ بتانا ہے، اپنے کوالیفیکیشن کے بارے میں بتانا ہے اور ابھی آپ کیا کریں، مطلب کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی ہوئی ہے یا نہیں، یہ اس کے بارے میں بتانا ہے. اپنے انٹرسٹ اور ہابیز کے بارے میں بتانا ہے. لیکن جو ہابیز ہوتی ہے آپ نے سچ بتانا ہے کہ یہ میری ہابی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں آپ سے بھی کویشچنس پوچھ سکتے ہیں. اور انٹروڈکشن، ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ بتاؤ کہ جو انٹرویو ہوتی ہے نا وہ انگلش میں ہوتی ہے. لیکن اس بات کا آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ وہ اتنا مشکل، اتنے لمبے سینٹینسز آپ نے نہیں بولنے ہوتے انگلش میں. انٹروڈکشن کرنا ہوتا ہے وہ تو ایزی ہوتا ہے، آپ انگلش میں اپنا انٹروڈکشن کرنا ہے. پھر بائی کو کچھ کویشچنس پوچھے وہ بھی انگلش میں آپ جواب دے سکتے ہیں. مجھ سے جو کویشچنس پوچھے تھے وہ ڈی این اے کے حوالے سے پوچھا تھا اور کروموسوم وغیرہ کے حوالے سے، سیل ڈویژن کے حوالے سے، بس بیسک سی چیزیں پوچھی تھی. اور آپ سے کرنٹ افیئرس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایبریویشنس کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا، جیسے کہ ڈی این اے کا ایبریویشن پوچھا تھا. آسان سے کویشچنس پوچھتے ہیں. اور یہ بات بھی بتا دوں آپ کو کہ مطلب آپ نے جو فارم فل کیا ہوا ہوتا ہے اس میں جو اپنے ہابیز لکھے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے ادھر بھی وہی بتانے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہی آپ کے فارم پہلے سے موجود ہوتے ہیں. اگر آپ ادھر کوئی اور ہابی بتاتے تو اس طرح آپ کے جھوٹ کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہوا ہے، تو یہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. تو مطلب جو ہابی ہوتی ہے آپ کی تو آپ نے وہی بتانی ہے اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں کویشچنس پوچھ سکتے ہیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن جو موسٹلی کینڈیڈیٹ سے پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کیوں آرمی جوائن کرنا چاہتے ہیں، آپ کیوں FNS میں آنا چاہتے ہیں. تو اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہی کویشچنس پوچھے تھے مجھ سے. بس شارٹ سی انٹرویو ہوتی ہے، میرے آلموسٹ 4 سے 5 منٹس لگے تھے. پھر جب سب کی انٹرویو ہو گئی ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کیا. پھر انہوں نے ہم سب کو فارم دیے، مطلب جو سلیکٹ ہوئے تھے نا جو کینڈیڈیٹس ان کو فارم ملتے، اور ہم جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے اس دفعہ تو ہم سارے سلیکٹ ہو گئے تھے اور ہم سب کو فارم مل گئے جس پر لکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا CMH سلیکٹ کرنا ہے میڈیکل کے لیے، جہاں پر آپ کے سارے میڈیکل ٹیسٹ ہوں گے. آپ راولپنڈی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، ملتان بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، لاہور بھی، مطلب جو آپ کو زیادہ قریب پڑتا ہے نا تو آپ وہی CMH سلیکٹ کریں. اور اس فارم کے اوپر ڈیٹ بھی لکھا ہوتا ہے، مطلب کہ کس ڈیٹ سے آپ کا میڈیکل سٹارٹ ہوگا. تو یہ فارم آپ نے سبمٹ کرنا ہے، اسی دن بھی آپ سبمٹ کر سکتے اسی CMH میں جو فارم پہ آپ نے لکھا ہوتا ہے، اور یا جس دن آپ کا میڈیکل سٹارٹ ہوگا اسی دن بھی آپ سبمٹ کر سکتے ہیں صبح جب آپ آتے ہو. اور ہاں ایک ضروری بات یہ کہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، جس دن آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ نے مطلب بریک فاسٹ کیے بغیر جانا ہے، کیونکہ ادھر جو کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں نا تو وہ اسی طرح کیے جاتے ہیں. تو آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا مطلب آپ نے رات سے کھانا بند کر دینا ہے. تقریباً 10 سے 12 آورس پہلے آپ نے کھانا بند کر دینا ہے. اور اگر آپ کو جاننا ہے AFNS فائنل میڈیکل کے بارے میں کہ کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کتنے ڈیز اور کتنے پیسے لگتے ہیں، تو آپ یہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو AFNS بون کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ کیوں سائن کرنا پڑتا ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ چیک کر سکتے ہیں.
اور اس کے علاوہ اگر آپ کو جوائننگ لیٹر مل جائے تو تب آپ کو کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑے گی، کون کون سے سامان اپنے ساتھ لے کے جانا ہوگا ٹریننگ سینٹر، تو اس کے لیے پھر آپ یہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں۔ اور کس طرح جوائننگ لیٹر فل کرنا ہے تو پھر آپ یہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔